ماہ شعبان کا آخری عشرہ تھا۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی اور اسی ایک آیت نے پوری امت کے طرز زندگی کو بدل دیا۔ اللہ کا حکم آیا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہی وہ لمحہ تھا جب رمضان المبارک امت محمدیہ کے لیے عبادت، صبر اور قرب الہی کا مہینہ بن گیا۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے 2 سال بعد ماہ شعبان کے آخری دنوں میں سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کے نزول کے ساتھ ہی رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ حکم صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ تمام انبیاء کی امتوں پر روزہ کسی نہ کسی صورت میں لازم رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد شکرانے کے طور پر رمضان کے روزے رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا، وہی اس کا اجر دے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑتے، یہی بہترین روزہ کہلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر وہ تشریف لے گئے تو 40 دن کا روزہ رکھا اور اسی دوران تورات عطا ہوئی۔ یہودی اور عیسائی قوموں نے بعد میں اپنے روزوں میں تبدیلیاں کی، کچھ نے کھانے پینے میں نرمی کی، کچھ نے صرف مخصوص دن مقرر کیے، مگر اسلام نے روزے کو ایک منظم عبادت کی صورت میں پیش کیا، جس میں سحری سے افطار تک ضبط و تقوی کی تربیت ہے۔ ابتدائی دنوں میں مسلمانوں پر روزے کچھ سخت تھے۔ جو شخص افطار کے وقت سو جاتا، پھر اگلے دن شام تک کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور سحری کو مشروع کیا اور فرمایا، کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری تمہیں سیاہ دھاری سے جدا دکھائی دے، کہ یوں امت محمدیہ پر رحمت اور آسانی کا دروازہ کھول دیا گیا۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ روح کی پاکیزگی، صبر، دعا اور قرب الہی کا موسم ہے۔ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور سحری کو مشروع کیا اور فرمایا، کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری تمہیں سیاہ دھاری سے جدا دکھائی دے، کہ یوں امت محمدیہ پر رحمت اور آسانی کا دروازہ کھول دیا گیا۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ روح کی پاکیزگی، صبر، دعا اور قرب الہی کا موسم ہے۔